آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ تلنگانہ میں برقی چارجز میں نہیں ہوگا اضافہ۔ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے چارجز میں اضافے کی تجویز کو کر دیا مسترد۔ تلنگانہ میں برقی کے چارجز میں اضافے کے امکانات کو الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ برقی سربراہ کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے پیش کردہ چارجز میں اضافے کی تجویز کو الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی کیٹیگری میں برقی کے چارجز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے 2024 کے لیے 28 اکتوبر کو دائر کی گئی 8 درخواستوں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چیئرمین سری رنگا راؤ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طے شدہ چارجز 10 روپے پر برقرار رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برقی کی کمپنیوں کی مالی حالت، صارفین اور حکومت کی سبسڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن اپنے فیصلہ کرتا ہے۔ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ برقی کے چارجز کسی بھی کیٹیگری میں نہیں بڑھائے جائیں گے اور طے شدہ چارجز 10 روپے پر برقرار رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ موموز کھانے سے حیدرآباد میں ایک کی ہوئی موت، 50 لوگ ہوئے متاثر۔ حیدرآباد میں موموز کھانے کی وجہ سے ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی شناخت 31 سالہ ریشما بیگم کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو شہر کے نندی نگر سنگاڑی کنٹا کی رہنے والی کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد GHMC نے فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے موموز تیار کرنے والی ہوٹل کو سیل کر دیا ہے۔ بنجار ہلز کے نندی نگر میں ریشما بیگم موموز کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئیں، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزید 50 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جنہیں بھی موموز کھانے کے بعد طبی مسائل کا سامنا ہے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران پتہ لگایا کہ موموز چنتل بستی میں تیار کیے گئے تھے۔ GHMC کے اہلکاروں نے متاثرہ موموز کے نمونے جمع کر کے لیبارٹری میں بھیج دیے ہیں تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کمپنی کے پاس کسی بھی قسم کی اجازت نامہ موجود نہیں تھا۔ مزید یہ کہ موموز کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء استعمال کیے گئے تھے اور اسٹوریج کے بعد اسے فروخت کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کھانے کی مصنوعات کی تیاری اور فروخت میں سختی سے قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ میں اچانک بڑے پیمانے پر ڈپٹی کلکٹرز اور اسپیشل گریڈ ڈپٹی کلکٹرز کے تبادلے۔ ریاست تلنگانہ میں اچانک بڑے پیمانے پر ڈپٹی کلکٹرز اور اسپیشل گریڈ ڈپٹی کلکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے۔ ریاستی حکومت نے 47 ڈپٹی کلکٹرز اور 23 اسپیشل ڈپٹی کلکٹرز کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ریاست بھر میں 15 اضلاع کے ایڈیشنل کلکٹرز اور 4 اضلاع کے DROز کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد میں سیکشن 144 نافذ۔ شہر حیدرآباد میں سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس CV آنند کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق 27 اکتوبر کی شام 6 بجے سے 28 نومبر کی شام 6 بجے تک، یعنی اگلے ایک مہینے تک شہر میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر امتناع عائد ہے۔ اسی طرح اس دوران جلوس، جلسے، دھرنا، ریلی اور جلسے منعقد کرنے کی حیدرآباد اور سکندرآباد میں اجازت نہیں رہے گی۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ ناگرک سرکشا سیکشن 2023 قانون کی دفعہ 163 کے تحت یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس سے سابق میں سیکشن 144 کہا جاتا تھا۔ امتناعی احکامات کے دوران صرف اندرا پارک پر دھرنا اور احتجاج کی اجازت رہے گی۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آنے والے چند دنوں میں شہر میں دیوالی تہوار آنے والا ہے۔
अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली के त्यौहार में हुकूमत इस कानून पर किस तरह अमल करती है, क्योंकि दिवाली के दिन और उससे एक दिन पहले और अगले 2 दिन तक लोग दिवाली मनाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। अपनी दुकानों में एक से ज़ायद लोग 8 से 10 लोग जमा होते हैं और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तेलंगाना में फिरका परस्तों की सरगर्मियों में इजाफा, हुकूमत सर्दमुहरी के बजाय सख्त कार्रवाई करे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रियासत तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और फिरका परस्त अनासिर की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर ने इस मौके पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि ज़िले कागज़ नगर में एक नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे कबल इसी ज़िले के जैनूर में फ़िरका परस्तों ने मुनज़्ज़म तौर पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद बर्पा किया। जैनूर में आज भी इज़्तिराब पाया जाता है। तशद्दुद के मुतासिरीन को अभी तक दोबारा खड़ा नहीं किया गया और ना इन्हें कोई मुआवजा दिया गया। फ़िरका परस्त तंजीमें ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रचार कर रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की है कि फौरी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।